الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں مسائل ذکر کیے جا رہے تھے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آج ہمارے پاس آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات ہیں، تو آج انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ نماز کے فرائض کے حوالے سے بالتفصیل گفتگو کی جائے گی۔ جی سوال اسٹارٹ کریں۔ کیا داڑھی اور بالوں میں کلر لگانا جائز ہے؟ داڑھی اور بال میں کلر لگانا بالکل جائز ہے، اور کل اس حوالے سے غالباً بتایا بھی تھا کہ کالا کلر لگانا جو کہ خضاب کہلاتا ہے، اس میں وہ بھی اب علماء نے جواز کا حکم دیا ہے، لیکن آپ کی نیت پر دار و مدار ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی اور کلر لگا رہا ہے، لائٹ براؤن لگا رہا ہے، ڈارک براؤن کلر لگا رہا ہے، جس سے دیکھنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلر ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کلر کی بو حلق میں محسوس ہو تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ کلر لگاتے وقت اگر اس کی اسمیل منہ تک آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے کہ بھئی حلق میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وسوسہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں، اس سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ابو طالب کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا کیسا؟ کہ روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ دیکھیے علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو ہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن آپ کا ایمان ثابت نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت کا متفقہ موقف ہے۔ تو لہٰذا ایسا شخص جس کا ایمان ثابت نہ ہو، جو مسلمان نہ ہو، تو اس کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ درست نہیں ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان پر سلامتی ہو، تو سلامتی کا تعلق بالخصوص صاحب ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اسی موقف کا اظہار فرمایا ہے کہ ابو طالب جو ہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ علیہ السلام لگانا درست نہیں ہے۔ اگر ہمارے عین پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا ہم اٹھ کر جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، لیکن اگر آپ کسی کے آگے کھڑے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ گھوم کر اس کی طرف سے ہٹ سکتے ہیں، تو یہ گزرنے کے حکم میں نہیں ہوگا۔ بچے پیچھے صف بنا لیتے ہیں تو اگلی صف کو پورا کرنے کے لیے بچوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی نماز کا وہ حکم نہیں ہوتا، اور آپ کو صف پر کرنی ہے، تو لہٰذا آپ صف پر کرنے کی نیت سے بچوں کے آگے سے گزریں گے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھانا ضروری ہے یا کوئی چادر وغیرہ بھی بچھا سکتے ہیں؟ اور فرش پر نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیے، جائے نماز بچھانا نماز پڑھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نماز کا ایک اکرام ہے، ایک اہتمام ہے کہ ہم باقاعدہ ہم جو ہے، جس طرح مثال کے طور پر قرآن پاک جو ہوتا ہے اس میں ہم جزدان چڑھاتے ہیں، تو اگر کوئی بغیر جزدان کے بھی قرآن پاک رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھانا یہ ضروری نہیں ہے، ہاں احتیاط ہے یا اکرام ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار اس کارپیٹ پہ
یہ کارپیٹ صاف ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہاں زمین پر کچھ گرا تو نہیں ہے، تو لہٰذا احتیاط اس میں کہ جائے نماز بچھا کر اور نماز کی تعظیم کی نیت سے، نماز کو مزید اہتمام اور اکرام دینے کی نیت سے اگر کوئی جائے نماز بچھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضروری بہرحال نہیں ہے۔ تو اب جب ضروری نہیں ہے تو چاہے آپ جائے نماز بچھائیں یا زمین پاک ہونے کی صورت میں جائے نماز نہ بھی بچھائیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جب جائے نماز بچھانا ہی ضروری نہیں ہے تو پھر کسی چادر کا یا کوئی اور چیز کا بچھانے کا حکم آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ وضو میں زخم سے خون نہیں بہہ رہا تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ خون نکلا ہے، بہا نہیں ہے لیکن فرش پر لگا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے زخم سے یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ زخم سے اگر خون نکل کر بہے گا، زخم کی حد سے باہر نکلے گا، تو اب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہی اٹھے بیٹھے اور آپ کا زخم تھا، زخم زمین سے ٹچ ہوا، اس کی وجہ سے کچھ تری جو ہوتی ہے زخم کی وہ فرش پر لگ گئی، تو اب ایسی صورت فرش کو صاف کر لیا جائے۔ ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا جبکہ آپ کو اس کا یقین ہو کہ یہ فرش پر جو خون لگا ہے یہ زخم سے خون بہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ زخم سے ہی فرش ٹچ ہو کر اس وجہ سے کچھ ناپاکی فرش پر لگ گئی ہے، تو وضو بہرحال نہیں ٹوٹے گا۔ جس خامہ سے ہم احادیث لکھتے ہوں اس سے ہم دوسرا کام کر سکتے ہیں، یا اگر زمین پر چلا دیا جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ خامہ مطلب قلم، جس قلم سے حدیث پاک لکھتے ہیں اکرام ہے۔ دیکھیں ادب کا تعلق وہ یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس قلم سے اللہ کا نام لکھتا ہوں، جس طرح ہمارے ادب کیا جاتا ہے نا، بھائی پاؤں کو ہم پینسل کو یا پین کو ہم پاؤں میں نہیں لگاتے، ہمارے بڑے بوڑھے اگر کوئی بچہ لگائے تو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس سے اللہ کا نام لکھتے ہیں لہٰذا اس کو پاؤں میں نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس قلم پر تو اس وقت اللہ کا نام نہیں لکھا ہوتا، اس پینسل پر تو اللہ کا نام نہیں لکھا ہوتا، لیکن ادب کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ادب ہے، اب اس کو نسبت اللہ کا نام لکھنے سے، رسول کا نام لکھنے سے، قرآن کی آیت لکھنے سے ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس کا بہت زیادہ ادب کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس کا تعلق بھی ادب سے ہی ہے کہ اگر جس قلم سے آپ حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں اس قلم کو آپ کہیں زمین پر نہ رکھیں، ادب کریں اس کا، اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی قلم سے حدیث لکھتا ہے تو اس سے کوئی اور چیز بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، ادب کا تعلق جو ہے نا یہ اپنے آپ سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ یار میں کسی قلم سے حدیث لکھتا ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس سے کوئی اور بات لکھوں، یہ آپ اس کو اپنے طور پر بے ادبی یا اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ آپ اپنے حد تک اس کو محدود رکھیں۔ اگر کوئی اور شخص جس حدیث سے قلم لکھتا، جس قلم سے حدیث لکھتا ہے اسی قلم سے اگر کچھ اور لکھ رہا ہے تو اب آپ اپنی دل کی کیفیت اس پر لاگو نہیں کر سکتے کہ دیکھو یار حدیث لکھتا ہے اس سے کچھ اور بھی لکھنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ تو ادب کا تعلق اپنے آپ سے ہے، کسی اور کو اس حوالے سے آپ بلا وجہ طنز و طانے کا نشانہ نہ بنائیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر ہم نے بیٹھنے کا طریقہ چینج کر لیا، مطلب ایک پاؤں اٹھا دیا اور ایک پاؤں بٹھا دیا، یا ہم نے ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھا تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ٹیک لگا کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے قرآن موجود ہے تو پھر یہاں بھی بھئی ادب کی بات ہے کہ دو زانوں ہو کر بیٹھیں، یا جس طرح ہمارے یہاں حفاظ اکرام طلباء جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ بیٹھا کر، اور وہ جو ہے نا ایک انداز ہوتا ہے ان کا، تو اگر کوئی اس طریقے سے باادب ہو کر پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی تھک گیا ہے اب ٹیک لگا کر پڑھتا ہے تو ٹیک لگا کر پڑھنا قرآن میں یہ بے ادبی ہرگز نہیں کہلائے گا۔ اگر آپ زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر لیٹ کر کے قرآن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ہاں ادب اس میں یہ ہے کہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ادب کا جہاں معاملہ ہے تو ظاہر سی بات جتنا ادب کریں گے اتنا اچھا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اگر عشاء سے پہلے کوئی سو گیا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی چاہے وہ فجر کے وقت سے پہلے ہی اٹھ گیا ہو، کیا اس صورت میں تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد سو گیا، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی سو گیا تو یہ بتا چکا ہوں میں کہ بالکل اس سے آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی عشاء کی۔ آپ فجر سے 10-15 منٹ پہلے بھی اٹھیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام صاحب نے کہا تھا فجر سے پہلے، تو ابھی تو مؤذن صاحب نے اذان نہیں دی تو لہٰذا بھی فجر نہیں ہوئی۔ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی مؤذن صاحب اذان دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا رمضان کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا۔
فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 20-25 منٹ بعد دی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، 10-15 منٹ بھی رہ گئے ہیں، آپ اٹھ گئے ہیں، تو آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہرگز نماز عشاء قضا نہیں ہوگی۔ اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو 2 پڑھنا لازمی ہے یا 4؟ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو قضا جو ہے فرض کی ہوتی ہے، سنت یا نفل کی قضا نہیں ہوتی، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی جو سنت ہے وہ بقریب واجب ہے۔ اگر آپ 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 2 فرض کے ساتھ آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیں، لیکن آپ سے اگر سوال کیا جائے گا کل بروز محشر تو فرض کے بارے میں کیا جائے گا یا وطر کے بارے میں، عشاء کی نماز جو ہے اس کے بارے میں کیا جائے گا، نفل یا سنت مؤکدہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت سجدہ کے بعد سجدہ کرنے کے میں اگر رکن تبدیل ہو جائے گا یا قیام والا رکن ہی جاری رہے گا؟ آیت سجدہ کی تو رکن چینج ہو جائے گا یا وہی رکن رہے گا قیام والا؟ دوبارہ سوال کریں مجھ سے۔ آیت سجدہ کے بعد سجدہ کرنے کے بعد رکن تبدیل ہو جائے گا یا قیام والا ہی رکن جاری رہے گا؟ جی، آیت سجدہ کے بعد اب سجدہ کیا آپ نے، واپس قیام پر آئے تو اب یہ اگلا رکن ہو جائے گا، مطلب سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب وہ 3 دفعہ ہاتھ استعمال کرنے کے حوالے سے غالباً کسی نے پوچھا ہوگا، تو اب اگر دوبارہ سجدہ پلٹ کر کے واپس آیا ہے تو وہ دوسرا رکن کہلائے گا۔ شیشہ تراش کر جو آیات لکھتے ہیں پھر ان کا تراشا ہوا شیشہ زمین پر گرتا ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، وہ اس حکم میں نہیں ہے، اور آپ اگر اس کو کہیں کسی جگہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ ٹخنوں سے بہت زیادہ اوپر پائنچوں میں نماز ہو جائے گی؟ اچھا، ٹخنے ابھی بات ہوئی تھی اس پر کہ ٹخنے کھول کر رکھنا یہ سنت ہے، لیکن بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے وہ بہت ہی وہ پنڈلی تک چڑھا لیتے ہیں، تو اتنا اوپر اگر کوئی ٹخنے کھول بھی رہا ہے نا تو ٹخنے کھولنا سنت ہے نا بھائی، پنڈلی کھولنا تو سنت کہیں بھی نہیں پڑھا ہم نے، تو لہٰذا اب جو لوگ اتنی اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ وہ پنڈلی تک ان کا پاؤں دکھ رہا ہوتا ہے، تو بہرحال اگر یہ مرد ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ پنڈلی سطر میں نہیں آتی، مرد کے گھٹنے سطر میں آتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ٹخنے بھی چھپا کر رکھیں کہ ٹخنے جو ہیں وہ سطر میں عورتوں کے شامل ہیں۔ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ اگر فرض ہے تو اس کی قضا کیوں نہیں ہے؟ جمعہ واجب ہے، جمعے میں جو 2 رکعت ہوتی ہیں وہ فرض ہیں، اور قضا کیوں نہیں ہے اس کی؟ قضا اس لیے نہیں ہے کیونکہ جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر کسی کی جماعت نکل جائے تو پھر اب ایسی صورت میں وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اگر ظہر کا وقت بھی نکل گیا تو اب وہ ظہر کی ہی قضا کرے گا، جمعے کی قضا نہیں کرے گا، جمعہ واجب ہوتا ہے۔ جائے نماز پر خانہ کعبہ کی شبیہ بنی ہو تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جائے نماز پر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا یا دیگر مسجد کی گنبد کوئی بنا ہو تو اب ایسی صورت میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ پڑھنا کیسا ہے، تو پھر حکم یہی بتایا جائے گا کہ بھائی بچا جائے، کیونکہ یہ ادب کے قریب نہیں ہے یہ عمل۔ اس کو میں اگر یوں سمجھانے کے لیے کہوں آپ سے کہ آپ کے والد صاحب کی تصویر زمین پر پڑی ہو اور آپ اس کے پاس پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں تو آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ تصویر کے ایک معاملے صرف سمجھانے کے لیے بتایا، تو اب ایسی صورت میں گنبد خضرا ہو یا خانہ کعبہ کی شبیہ ہو، اس کا ادب تو بہت زیادہ ہے نا۔ اب وہ زمین پر رکھی ہو اور آپ اس کے پاس کھڑے ہوں، اگرچہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ادب کے نزدیک نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی جائے نماز پہ نماز پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی خانہ کعبہ یا گنبد کی شبیہ نہ ہو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کسی کی پینٹ اتنی لمبی ہے کہ ایڑیوں سے بھی نیچے جا رہی ہے تو کیا اس کو موڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنی ہی لمبی ہونا تو یہی چاہیے کہ جس قدر آپ جو ہے محتاط انداز میں اپنے کپڑوں کو سلوائیں یا سیئیں وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی شلوار کتنی لمبی ہے، آپ کی پینٹ کتنی لمبی ہے، تو حکم یہی ہے کہ آپ جس قدر اوپر کر سکیں اس کو اوپر کر لیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ٹخنے چھپ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی بھی تکبر کی نیت نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ ویسے ہی نماز پڑھیں، اور اگر آپ موڑ لیں گے تو پھر یہاں پر نماز آپ کی واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ سے نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔ پینٹ کے پائنچے اندر کی طرف موڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کف ثوب کہلاتا ہے ایک جملہ شرعی اصطلاح میں، کف ثوب کا مطلب یہی کہ کپڑے کو فولڈ کرنا، حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی اندر کی طرف موڑ رہا ہے تو وہ موڑنا نہیں کہلائے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے،
اور اگر کوئی باہر کی طرف موڑے گا تو صحیح موڑنا ہی کہلائیں گے. تو موڑنا منع کیا گیا ہے. آپ کو میں نے ایک سلوشن اس کا دیا ہے کہ اگر کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ یار پائنچا موڑ لیا جائے تو آپ موڑنے کے بعد گھر والوں سے 2-4 ٹاکے لگوا لیں اس میں, تو وہ سلائی کے حکم میں ہو جائے گا, تو وہ موڑنے کے حکم میں نہیں ہوگا. اس انداز میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا اولاد اپنے والدین کے بدلے کی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں اور قضا روزے بھی رکھ سکتی ہیں جبکہ والدین میں ایک حیات ہے اور ایک فوت ہو چکے ہیں؟ کوئی کسی کے قضا کے بدلے میں قضا نہیں ادا کر سکتا. آپ کی نماز کا سوال آپ سے ہی کیا جائے گا, میری نماز کا سوال مجھ سے ہی کیا جائے گا. والدین اگر زندہ ہوں تب بھی ان کی طرف سے کوئی اولاد ان کی نماز یا روزہ نہیں رکھ سکتا, اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی نہیں. ہاں اگر ایسا ہی ہے, آپ کو اتنی محبت ہے کسی سے تو والدین سے, تو آپ ان کے انتقال کے بعد ان کی نمازوں کا حساب لگا لیں, ایک اندازہ کر لیں, اور پھر ان نمازوں کے حساب سے آپ ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس فدیے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا. اب سوال شاید ذہن میں آئے کہ بھئی فدیہ کیا ہے؟ تو ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ وہی ہے جو صدقہ فطر کہلاتا ہے. صدقہ فطر ایک نماز کا فدیہ ہے. تو اس طریقے سے آپ 5 نمازوں کا فدیہ ادا کریں تو وہ 5 صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اچھا, ایک دن کا 6 ہوگا. فجر کا ایک صدقہ فطر, ظہر عصر مغرب عشاء, یہ 5 ہو گئیں, اور نماز وطر جو ہے اس کا بھی ایک فدیہ ادا کیا جائے گا. تو اس طریقے سے ایک دن کی نماز کا 6 فدیہ ادا کیا جائے گا. اگر کسی نے روزے کی حالت میں جوا کھیلا تو کیا اسے روزے ہی کی حالت میں توبہ کرنی ہوگی؟ اور اگر روزے کی حالت میں جوا کھیلنے پر توبہ نہ کی تو کیا حکم ہوگا؟ روزے کی حالت میں اگر کسی نے جوا کھیلا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو روزے کی حالت میں توبہ کرنی ہوگی. اب ہاں یہ ضرور ہے کہ جناب جن لوگوں کے سامنے اس نے یہ عمل کیا ہے تو ان لوگوں کے سامنے جس طرح گناہ پر اس نے گواہ بنایا ہے اس طرح توبہ پر بھی تمام لوگوں کو گواہ بنا لے. اور اگلا سوال کیا تھا اسی کے ساتھ؟ اور اگر روزے کی حالت میں جوا کھیلنے پر توبہ نہ کی تو کیا حکم ہوگا؟ توبہ نہ کی تو ظاہر سی بات ہے گناہ گار تو ہوگا, روزہ بہرحال اس کا ہو جائے گا, روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہے اور روزہ اس کا قبول بھی ہو جائے گا. لیکن روزہ رکھنے پر جو اس نے گناہ کیا ہے, عام دنوں میں جب گناہ کرے تو اس کا حکم الگ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں کسی نے ایک گناہ کیا نا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں اس طرح کے معاملات نہ کریں. کیا احرام پہن کر عام نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں, جبکہ سطر پوشی ہوئی ہو تو بالکل نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. کچھ لوگ عربی خطبے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیں, عربی خطبے کے دوران ایک خطبہ ختم ہوا اس کے بعد دوسرا خطبہ ہو رہا ہے تو یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا یہاں حکم نہیں ہے. تو یہاں آپ دل میں ہی دعا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی دل کی دعا بھی رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوگی. روزے کے کفارے میں مسکین کا ذکر ہے, تو مسکین سے کیا مراد ہے اور مسکین کس طرح کے ہونے چاہیے؟ دیکھیں, ایسا مسکین جس کے پاس جو صاحب زکوٰۃ نہ ہو, صاحب استطاعت نہ ہو, اور جو مالی طور پر پریشان ہو, تو ایسے شخص کو مسکین کہا گیا ہے. اس کو آپ دیں گے, ویسے تو مسکین شرعی طور پر جو مسکین ہے وہ تو وہی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو, تو اس کو مسکین کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر آپ صدقہ ادا کریں یا صدقہ فطر دیں یا زکوٰۃ ادا کریں یا کھانا کھلائیں, تو اب یہاں پر مسکین سے مراد وہی ہے کہ جو صاحب استطاعت نہ ہو, صاحب نصاب نہ ہو. جو نصاب ہم نے آپ کو زکوٰۃ کا بتایا نا, وہ نصاب اس کے پاس نہ ہو تو ایسی صورت میں مسکین کے زمرے میں آئے گا اور اس کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے سکتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد لوگ بڑی بری طرح باہر بھاگتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سے گزر جاتے ہیں. آپ کیا ذہن دیں گے؟ حضرت, آگے سے گزرنا یہ بہت جو ہے نا سخت بات ہے, تو اس کا تمام ہی نمازی حضرات بہت زیادہ خیال کیا کریں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا وبال اور گناہ ہے, تو تم ساری زندگی وہیں کھڑے رہنا پسند کرو, گزرنا پسند نہ کرو. ایک حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اگر تمہیں گناہ پتہ چل جائے تو زمین میں گڑ جانا, دھس جانا پسند کرو, آگے سے گزرنا پسند نہ کرو. تو اس لیے نماز تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں, کچھ رک جائیں. تو اب اس میں ایک چیز یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے لوگ راستے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کم سے کم نماز پڑھنے والے, سنتیں ادا کرنے والے, ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رکعتیں نکل گئیں
اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز اپنی مکمل کر رہے ہیں تو لوگ انتظار ہی نہیں کرتے، نکلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ الگ ہیں، لیکن جو سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ راستے میں سنتیں ادا نہ کریں، بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو. تو اس لیے مسجد میں تھوڑا رکنے کی کوشش کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے باہر مچھلی کیسے تڑپ رہی ہوتی ہے، تو منافق کا حال بھی ایسی ہوتا ہے مسجد میں. اور مومن کا معاملہ ایسے ہوتا ہے، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. تو مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے اور منافق کو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے، وہ بھاگنے کی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ تمام ماں باپ اس پر توجہ دیں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ نماز میں ٹوپی جان بوجھ کر نہیں پہنتے ہیں اور بولو تو برا مان جاتے ہیں، یا رومال پہن کر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل کرنا کیسا؟ دیکھیے، آپ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں کھڑے ہوں کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے وہ زیادہ پسند ہے، یا اللہ کو ٹوپی پہنے ہوئے یا امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنے والا زیادہ پسند ہے، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اچھی طرح. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اگر میں کہوں نا کہ آج کی محفل کا یہ سبق ہے کہ کوئی اگر آپ کی اصلاح کر رہا ہے نا تو حضرت آپ کو اللہ عزت عطا فرمائے گا. آپ اس کی اصلاح کو قبول کریں، آپ اس کی اصلاح کو قبول کریں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. آپ سے غلطی ہو آپ معافی مانگ لیں. تو اس کو سمجھیے، آپ یقین مانیں آپ کو اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا نا، سامنے والے کے دل میں آپ کا جو وقار ہو جائے گا نا وہ کبھی ختم نہیں کر سکے گا، وہ ہو نہیں سکے گا. تو آپ کوشش کریں، اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے کہ حضرت ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لیں، تو اب یہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا جو کہہ رہا ہے تو وہ اچھی بات تو کہہ رہا ہے نا، اس کو قبول کریں. دوسرا، اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو آپ کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. ہم یوں کہہ رہے ہیں تمہیں تمیز نہیں ہے نماز پڑھنے کی، ننگے سے نماز پڑھتا ہے کوئی. اب اس انداز میں آپ کسی کو بولیں گے تو اب بتائیں وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. تو انداز بھی دیکھیے، اور اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کو بھی قبول فرمائیے. نماز کے دوران اگر صف میں گیپ آ جائے تو صف کو کیسے پورا کریں؟ صف میں اگر گیپ اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ کوئی نمازی بیچ نماز میں چلا جاتا ہے وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے، تو چاہیے برابر والا 2 قدم اٹھا کر برابر ہو جائے، یا پیچھے والا 2 قدم اٹھا کر آگے آ جائے. 2 قدم کے اندر پیچھے والا پچھلی صف سے آگے آ سکتا ہے، برابر والا ساتھ مل سکتا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ پیچھے والا اگر آگے آ رہا ہے یا برابر والا آگے آ رہا ہے تو اس کے برابر میں جگہ، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو پھر صورت یہ ہے کہ تمام نمازی اسی طرح 2 قدم کرتے ہوئے صفوں کو نماز کے دوران درست کر دیں. اگر کسی کی داڑھی چھوٹی ہو یا بیچارے کے بال ہی نہ آتے ہوں تو لوگ اس کو امامت کے قابل نہیں گردانتے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیے، داڑھی ہونا جو ضروری ہے نا وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی داڑھی پوری 1 مٹھی آتی ہے اور پھر وہ داڑھی کاٹ دیتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی داڑھی ابھی آتی ہی نہیں ہے اور داڑھی اس نے کاٹی بھی نہیں ہے، اس کی چھوٹی ہے، 2-4 بال نکلے ہوتے ہیں کبھی کسی کی آتی نہیں ہے داڑھی، یا بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس نے صاف نہیں کی ہوتی ہے، تراشی نہیں ہوتی داڑھی، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. وہ اگر دیگر شرائط کو جانتا ہے تو وہ امامت کر سکتا ہے. کڑوی یا بے ذائقہ چیز کھا کے روزہ توڑا تو قضا ہوگی یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ دیکھیں، ایسی چیز کھائی، کڑوی، کریلا کھا لیا کسی نے، کریلا کھا کے کسی نے روزہ توڑ دیا، تو اب ایسی صورت میں نے آپ کو مسئلہ ذکر کیا ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے، یاد ہوگا کہ ایسی چیز کھانے سے اگر کسی نے روزہ توڑا جس سے ذائقہ لذت محسوس ہوتی، مزہ آتا ہے، تب تو کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسی کڑوی چیز کھا لی یا بہت سخت چیز جو کھائی نہیں جاتی وہ کھا کے روزہ توڑ دیا تو اب فقط قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. فلموں اور ڈراموں میں نکاح ہو جاتا ہے، کیا یہ اصل نکاح کے زمرے میں آئے گا؟ اگر تمام شرائط کے ساتھ ایجاب و قبول کیا گیا ہے، لوگوں گواہ بھی موجود ہیں اور ایجاب و قبول کر دیا، لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں قبول ہے، لڑکے نے کہا کہ لڑکی نے کہا کہ ہاں قبول ہے، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا. اور اسی طرح پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا تھا کہ کسی فلم ایکٹر یا اداکار نے آپس میں دونوں میاں بیوی تھے، انہوں نے ایک کوئی ڈرامے کا سین کیا اور اس میں یہ ہوا کہ ڈائریکٹر نے یا اسکرپٹ رائٹر نے کہا کہ بھئی ایسا تمہیں اس کو طلاق دینی ہے ڈرامے میں، تو اس نے طلاق دے دی، تو وہ طلاق علماء نے فرمایا وہ حقیقی طور پر طلاق ہو گئی. تو اس طرح مذاق میں کوئی اس انداز میں نکاح کرے گا تو وہ بھی منعقد ہو جائے گا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ طلاق دیتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی. سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے کیا مطلب ہے؟
سنت مؤکدہ وہ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے پڑھی ہے اور اس کو کبھی ترک نہیں کی. سنت غیر مؤکدہ یہ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے پابندی سے تو پڑھی ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے کبھی ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دی ہے. تو اب سنت مؤکدہ اگر کوئی چھوڑتا رہے گا تو گناہ گار ہوگا. سنت غیر مؤکدہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، ثواب سے محروم ہو جائے گا. روزے کی حالت میں لوگ موبائل پر فلمیں، ڈرامے یا دیگر گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں یا پھر دن بھر سونے میں گزارتے ہیں اور راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں. ایسا کرنے سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ روزے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کوئی سارا دن سوتا رہے، سحری کر کے جو سوئے تو جناب وہ افطار میں 5-10 منٹ رہ جائے تو گھر والے کہتے ہیں بھائی اٹھ جاؤ سحری کا افطار کا وقت ہو گیا، تو وہ جناب اٹھتے ہیں اور پھر افطار کرتے ہیں اور پھر افطاری میں 10 قسم کے کیڑے نکالتے ہیں. ایسا لگتا ہے انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا روزہ رکھ کر کسی پہ. تو اس طرح روزے کا مقصد یہ تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے. یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد کل جوابات دیں گے باقی کے. تو ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حضرت روزہ آپ رکھیں. کچھ وہ کہتے ہیں جناب سحری میں دہی کھا لو یا فلاں ٹوٹکا استعمال کر لو تاکہ تمہیں پیاس نہ لگے. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا روزہ اس وقت تک رب کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبولیت کا مقام نہیں حاصل کرے گا کہ جب تک آپ روزے میں ایسی کیفیت اختیار نہ کریں کہ آپ کو روزہ لگے. مقصد تو یہی ہے نا. قرآن نے کیا فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کب ہوگا بندہ؟ جب بندے کو بھوک لگتی ہے نا اور شدید قسم کی بھوک لگی ہو. آپ سے کہا جائے چلو یار بھوک لگ رہی ہے نا تو بہت زیادہ، چلو آؤ ذرا بے پردگی کرتے ہیں، فلاں عورتیں جا رہی ہیں وہاں بڑا میلہ لگا ہوا ہے وہاں جا کے ذرا عورتوں کی زیارتیں کر لیتے ہیں. تو اب ایسے وہ کہے گا نہیں بھائی پیٹ کی حالت بڑی خراب ہے ابھی تو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. ایسے ہی ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو اب جناب جب بندے کو بھوک بہت شدید لگ رہی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تاکہ تمہیں بھوک کا احساس ہو. جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو بندہ گناہ سے باز رہتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے وہ. تو مقصد یہ ہے. اب جناب جو شخص اتنا کھا لے گا پیٹ بھر کے، سحری میں بھی یہ حلق تک کھا لیتا ہے بندہ اور افطار میں بھی اتنا کھاتا ہے، تو اب جناب جب وہ یہاں تک کھا لے گا وہ آخری 2-4 منٹ رہ جائے پھر بھی 2-3 گلاس پانی پی رہے ہوتے ہیں لوگ کہ پیاس نہ لگے. تو اب بھائی یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ روزے کا مقصد حاصل کر رہے ہیں؟ یہ تو مقصد حاصل نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کا انداز تو یہ تھا کہ وہ بہت ہی کم. غزوہ بدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جمعے میں کہ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو فاقہ کشی کا معاملہ تھا لیکن وہ بھی اختیاری تھا نا ان کا. ایک کھجور وہ چوستے تھے، سحری کرتے تھے اور پھر اسی کھجور کو سنبھال کے رکھتے تھے، پھر وہی کھجور چوس کر افطار کیا کرتے تھے. تو یہ انداز ان کا ہوا کرتا تھا. ہمیں تو دنیا بھر کی نعمتیں، دسترخوان دیکھو تو 10 قسم کے لوازمات ہوتے ہیں، سب کچھ کھا پی جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو روزے کے جو مقصد ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے اسی طریقے سے ہمیں اپنی خوراک کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.